کیونکہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ڈیلے ہوئی تھی اور اس وقت کافی دفعہ یہ لگتا تھا کہ شاید اٹ از لاسٹ نائٹ اور لاسٹ ڈے فار اس. تو وہ ٹائم بہت زیادہ ہارڈ تھا. تو آئی وش آئی واز اسٹرانگر ایٹ دیٹ ٹائم. میرا نام نوید ہے اور مجھے ریئر ہارٹ کینسر ہے اور یہ 2016 میں ڈائگنوز ہوا تھا اور یہ میری وائف نوین ہے. 2016 میں جب یہ مجھے ڈائگنوز ہوا کینسر تو اس زندگی اگر میں سے کوئی پوچھے تو ویسی ہی ہے لیکن دیکھنے کا طریقہ بدل گیا. جب یہ کینسر یہ جس طرح میری زندگی میں بہت ریئر کینسر ہے, 300-400 پیشنٹ ہے پورے یو کے میں, اسی طرح جو میرا بیک گراؤنڈ ہے, جو میری اپ برنگنگ ہوئی ہے تو یہ بہت ڈفرینٹ تھی عام لوگوں سے, بہت ڈفرینٹ تھی. تو میں اگر یوں بولوں کہ یہ کینسر میرے لیے ایز اے بلیسنگ آیا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس نے مجھے اسٹرانگ کی ہے. اتنا آپ کو بتاتا ہوں یہ کینسر میری زندگی میں یہ بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ تھی جس کو صرف میں سمجھ سکا ہوں اور کوئی نہیں سمجھتا. کیونکہ جب کتنا بڑا چینج آیا تھا, جب کینسر کے بعد جب چینج آیا تھا تو پھر آپ میں وہ جو ہمت آئی تھی وہ نہیں پتا کہاں سے آئی تھی. نہیں آئی اور وہ پہلے کبھی نہیں, آپ نے بولا کہ ابھی نہیں تو ابھی نہیں تو, اور مرنا تو میں نے ویسے بھی ہے, میں کیوں کسی کے ساتھ اتنا رہوں اور اپنی لائف اب سے میں اپنی مرضی سے گزاروں. ایک دن میں مسجد میں تھا تو میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ میرا یہ کینسر اس طرح آیا ہے, تو میں بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد, تو امام صاحب نے میرے کو بولا, جو لوکل ماسک تھی میری, تو انہوں نے میرے کو بولا کہ تم نے کچھ نہ کچھ پھر کیا ہوگا جو تمہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو میں نے ان کو پھر اسی وقت پوچھا, میں نے کہا کہ امام صاحب یہ جو 10 سال کا بچہ ہے اس کو یہ اگر بلڈ کینسر ہوتا ہے تو وہ اس نے کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ خاموش ہو گئے, ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو میں نے پھر بولا, میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے فتویٰ دیا یہ صرف میرے لیے اس لیے کہ میں ایڈلٹ ہوں, میں ایک بڑی عمر کا ہوں, آپ میرے پہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو اس دن کے بعد میں اس مسجد میں دوبارہ نہیں گیا, اس آدمی کے پیچھے نہیں پڑھی نماز, جاہل کے پیچھے. وہ سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ یہ آ سکتا ہے, لیکن جب آپ کا کینسر آیا تھا وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ لائف میرے ہاتھ میں, لائف میرے ہاتھ میں, یہ میں کسی کو نہیں اور ایک وہ جو ایک خوف تھا کمیونٹی کے ساتھ رہنے کا, وہ تو ختم ہی ہو گیا, وہ بالکل ختم ہو گیا. صرف اپنی کریں, جو آپ ہمیشہ کیا بولتے ہیں کہ صرف اپنی کرو, اپنی فیملی کی جو امیجیٹ فیملی. جب نوید کا کینسر آیا تھا تو اس وقت ایون دو اس کا پورا ایٹیٹیوڈ سارا پازیٹیو تھا, سارا کچھ تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ بچے تھے, سب کچھ تھا, تو مجھے فیل ہوا میں کافی کمزور پڑ رہی تھی اس وقت. لیکن نوید کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن مل رہی تھی. تو کتنی دفعہ ہوا ہے میں اکیلے بیٹھ کے روئی ہوں, کیونکہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ڈیلے ہوئی تھی اور اس وقت کافی دفعہ یہ لگتا تھا کہ شاید اٹ از لاسٹ نائٹ اور لاسٹ ڈے فار اس. تو وہ ٹائم بہت زیادہ ہارڈ تھا. تو آئی وش آئی واز اسٹرانگر ایٹ دیٹ ٹائم. اگر مجھے ڈفرینٹلی کرنے کا کوئی موقع ملے تو میں یہی کرتا, میں سب سے پہلے اپنی شخصیت پہ توجہ دیتا کہ میں نے اپنی جو پرسنالٹی اس کو بلڈ کی ہے. سب سے پہلے بولنے کا مقصد یہ ہے سب کچھ کہ زندگی میں اگر کوئی 50 سال کا یا 100 سال کا ہے وہ دنیا سے نہیں جانا چاہتا. زندگی بہت خوبصورت ہے, تو اس کو اپنی مرضی سے اپنے مطابق گزاریں.